اچھا، تو ایک ایسے چیلنج کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا تصور شاید ہم میں سے بہت سو نے کیا ہوگا۔ دوستوں کا ایک گروپ ایک مشکل ترین صورتحال میں بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب مسٹر بیسٹ اور ان کی ٹیم اسے حقیقت میں بدل دیتی ہے؟ تو اصل سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقی آزمائش تھی جس سے انہوں نے خود پر مسلط کیا۔ اور دیکھیے، یہ سب مسٹر بیس کی اپنی ذاتی دلچسپی سے شروع ہوا۔ یہ صرف ایک ویڈیو بنانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے گہرے سوال کا جواب تلاش کرنا تھا جو ہمیشہ ان کے ذہن میں رہا ہے۔ تو آئیے کہانی کے پہلے مرحلے میں چلتے ہیں، ایک دور دراز جزیرہ جہاں زندہ بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، آپ کو خود اپنا راستہ بنانا ہوگا۔ اور یہ کوئی ماہرین کی ٹیم نہیں تھی، یہ بالکل عام لوگوں کی طرح تھے، یوٹیوبرز جن کا سب سے بڑا ہتھیار کیمرہ تھا، کوئی کلہاڑی یا آری نہیں۔ یہی چیز اس چیلنج کو اتنا دلچسپ بناتی ہے، آن لائن دنیا کی کامیابی اور حقیقی دنیا میں بقا کے درمیان کا فرق۔ اور یہ مکالمہ بس یہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ صرف ناتجربہ کاری نہیں تھی، یہ ان کے لیے بالکل ایک نئی دنیا تھی۔ اس ایک بات نے خطرات کو کئی گنا بڑھا دیا۔ تو ٹھیک ہے، اب جب کہ منظرنامہ تیار ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعمیر کے مرحلے کا آغاز کیسے کیا، جس کے لیے زبردست وسائل اور ہمت کی ضرورت تھی۔ یہ صرف لکڑیاں اور رسیاں اکٹھا کرنے جیسا آسان کام نہیں تھا۔ جزیرہ خود ان کا دشمن تھا۔ ہر قدم پر حقیقی خطرات، زہریلے سانپ، خطرناک مکھیاں اور شدید جھلسا دینے والی گرمی۔ ایسی صورتحال میں بقا صرف وسائل جمع کرنا نہیں، بلکہ ایک مسلسل ذہنی جنگ لڑنا بھی ہے۔ اس ایک جملے میں وہ سارا ذہنی اور جسمانی دباؤ محسوس کیا جا سکتا ہے جس کا عملے کو سامنا تھا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ تھی، صرف کشتی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف زندہ رہنے کے لیے۔ اس میں ایک عجیب سی بات ہے نا؟ وہ ماحولیاتی آلودگی، یعنی کچرے کو لفظی طور پر اپنے بچاؤ کے آلے میں تبدیل کر رہے تھے۔ یہ انسانی ذہانت کا ایک زبردست ثبوت ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ اور اب ہم کہانی کے ایک بہت اہم موڑ پر پہنچتے ہیں، ایک ایسا لمحہ جو ان کے حوصلے کو یا تو بنا سکتا تھا یا پھر مکمل طور پر توڑ سکتا تھا۔ ذرا اس تناؤ کا تصور کریں، اگر یہ ناکام ہو جاتا تو ان کی ساری محنت بیکار چلی جاتی۔ سب کچھ اس ایک لمحے پر ٹکا ہوا تھا۔ اور پھر راحت کا وہ لمحہ۔ یہ چیخیں صرف خوشی کی نہیں تھیں، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا پاگل پن والا منصوبہ شاید کام کر جائے۔ انتہائی دباؤ والے حالات میں ایسی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، یہ امید کو زندہ رکھتی ہیں۔ یہ کامیابی نفسیاتی طور پر بہت بڑی تھی، اس نے مایوسی کو امید میں بدل دیا۔ اچانک ان کا مقصد اب صرف ایک خواب نہیں رہا، بلکہ ایک قابل حصول ہدف بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے، جب وہ جزیرے کی حفاظت چھوڑ کر کھلے، بے رحم سمندر کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی مختصر سفر نہیں تھا، یہ 11 گھنٹوں سے زیادہ کی ایک طویل، تھکا دینے والی آزمائش تھی جو ان کے جسمانی اور ذہنی حدود کو جانچ رہی تھی۔ یہ ٹائم لائن اس سفر کے جذباتی اتار چڑھاؤ کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ اور ظاہر ہے مسائل تقریباً فوراً ہی شروع ہو گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی ناکامیاں اکٹھی ہو کر ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں، جس سے ان کا سفر شروع سے ہی خطرے میں پڑ گیا۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں فتح ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ کہانی کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ ہے۔ واہ، یہ موازنہ بہت طاقتور ہے۔ یہ ان کی ابتدائی ہمت اور آخرکار مکمل تھکن کے درمیان کے فرق کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس آزمائش کی شفاقانہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی حوصلہ جسمانی حدود پر غالب نہیں آ سکتا۔ صرف ایک عدد، آدھا میل۔ ذرا سوچئے، یہ ایک نمبر ان کی ناکامی کے سارے درد کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ کامیابی کے اتنے قریب تھے، اتنے قریب کہ اسے چھو سکتے تھے، اور اس جملے میں وہ سارا درد سنائی دیتا ہے۔ یہ کاش والا لمحہ ہے، وہ تکلیف دہ احساس جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کی ایک چھوٹی سی غلطی ان کی ناکامی کی وجہ بنی۔ تو آئیے اب ایک نظر اس شکست کے جذباتی اثرات اور عملے کے خیالات پر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بالکل خام، غیر فلٹر شدہ جذبہ ہے۔ یہ اس گہری مایوسی کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اور پھر ناکام رہتا ہے۔ لیکن ناکامی کے باوجود یہ کہانی لچک کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک شکست نہیں ہے،
یہ مستقبل کی کامیابی کے لیے ایک محرک بن جاتی ہے، اور یہی اس چینل کی روح ہے۔ مواد بنانے کی دنیا میں ناکامی بھی ایک کہانی بن جاتی ہے، اور اگلے باب کا وعدہ بھی۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جو صرف کامیابیوں کو سراہتی ہے، اس ناکامی کی کیا قدر ہے جسے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں؟ شاید اصل سبق جیتنے میں نہیں، بلکہ کوشش کرنے، ناکام ہونے اور پھر دوبارہ کھڑے ہونے کے عزم میں ہے۔